میں سیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو تو لوگ بھول بھال گئے، اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں، بہت بڑی گلی ہے۔ 3 دن پہلے گٹر کے 2 ڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نئے، سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں، ہر ماہ کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا تھا، اب بے فکری ہو گئی ہے۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اماں جی، کیا میں کہہ کر لوگوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے 2 نئے ڈھکنوں والی گلی؟ آپ وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جسے لوگ جانتے ہوں، جو قدرے معروف ہوں۔ وہ مرتضیٰ صاحب ہیں جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح۔ اماں جی، یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ وہ ان کی بات پر برا مان گیا۔ لو بھلا، اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی؟ سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ آس پاس کی دکانوں سے اس نے سیدہ اماں کے بتائے ہوئے کوائف کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی، مگر جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اماں جی، گھر میں فون ہے آپ کے؟ گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا نمبر بتائیں مجھے، سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر کا تو مجھے نہیں پتا، وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ فون نمبر بھی نہیں پتا؟ اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔ بیٹا، میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کسی کے پاس گئی تھی۔ سالار کو یکدم خیال آیا، ادھر کچھ رشتہ دار ہیں، میرے پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی، انہوں نے فخریہ بتایا۔ سالار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں کا پتہ بتائیں۔ پتہ تو مجھے نہیں پتا۔ سالار اس بار صدمے سے کچھ دیر کے لیے بول بھی نہ سکا۔ تو پھر گئی کیسے تھیں آپ؟ بیٹا، اصل میں جہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں، انہی کو گھر کا پتہ ہے، پچھلے 10 سال سے مجھے وہی لے کر جا رہے ہیں، وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ آتے ہیں۔ اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے، یہی کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے ہیں، اس لیے میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتہ ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خاتون کو پک کیا ہے، بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا۔ سیدہ اماں کی گفتگو جاری تھی۔ آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمت ہی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچا خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی، آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ، کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، گھر اسی سڑک پر ہوگا۔ آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا، سیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا، اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں؟ اس نے بیک مرر میں دیکھا۔ سیدہ اماں بھی بیک مرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں۔ وہ سوال کو کچھ سمجھ نہیں سکا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی، اب اتنا لمبا راستہ میں خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں کہاں، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے؟ ان کے انداز نے اس بار سالار کو محظوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئی۔ کیوں بھئی، 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟
जब इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कहकर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फ़ोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सलार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सेलरेटर पर पाँव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी, मैं दोनों से कहती थी कि कसम खा कर बताएं उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई तो नहीं। जब तक शादियां नहीं हो गई हर बार फ़ोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे, सलाम भी बाद में किया करते थे। वो फखरिया अंदाज में बताती जा रही थी, बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियाँ की हैं? सलार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद से शादियां की हैं। उन्होंने सादगी से कहा। सलार के हलक से बेइख्तियार कह कहा निकला, क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज़ हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वहीं रहती थीं, मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई ख़ास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सलार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो एक बार फिर इस माशाअल्लाह का सियाको सबाक समझते में नाकाम रहा। घर अपना है? नहीं, किराए का है। कोई मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सलार रवानी से जवाब देते देते एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किस नौयत पर जा रही थी फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सलार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब ये सोचा है कि बेटी की शादी कर लूँ तो फिर बाहर चली जाऊँ। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ। सलार अब इस सड़क पर आ गया था जहाँ से इसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहाँ से लिया था, आप बताएं इनमें से कौन सा घर है? सलार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाएं तरफ के घरों पर नज़र डाली। नंबर का नहीं पता, घर की तो पहचान होगी आपको। सईदा अम्मा बगौर घरों को देखती रही। हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियाँ बताने लगीं जो इतनी ही मुबहम थीं जितना उनके अपने घर का पता। वो सड़क के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सलार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों अतराफ के घरों से सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आध घंटे के बाद वो इस सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर वहाँ नहीं था। आपको उनका नाम ठीक से याद है? वो थक हार कर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ, लो भला, अब मुझे नाम भी पता नहीं होगा। सईदा अम्मा ने बुरा माना। लेकिन इस नाम के किसी आदमी का घर यहाँ नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में जानता है। सलार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने कहा था कि घर इसी सड़क पर है। सलार ने कहा। मैंने कब कहा था? वो मोतरज़ हुई। मैंने आपसे पूछा था कि आपने टर्न तो नहीं लिया। आपने कहा नहीं। सलार ने इन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या है? सलार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से तो मुड़कर यहाँ नहीं आई? लो, तो इस तरह कहो ना। सईदा अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहाँ बैठ गई थी? यहाँ थक गई थी चल कर, और ये सड़क तो छोटी सी है, यहाँ मैं चलकर क्या थक सकती थी? सलार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत ख़राब था। किस सड़क से मुड़कर यहाँ आई थी आप? इसने सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देखते हुए उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सलार को यकीन था वो सड़क नहीं होगी, मगर इसने गाड़ी इस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज का इसका सारा दिन इसी तरह ज़ाया होना था। अगला 1-1.5 घंटा वो आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा। फिर इसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को ही घर दूर से शनासा लगता पा जाने पर वो कहना शुरू कर देती, ना, ये नहीं है। वो बिलाखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर इन्हें वापस उसी मोहल्ले में ले आया जहां वो पहले उनका घर ढूंढता रहा था।
مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے، میں پولیس میں رپورٹ کرا دیتا ہوں آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو گئی ہوگی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی۔ سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم سے کسی نے رابطہ کیا تو انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار معترض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی یہ، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے؟ پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں۔ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا اور وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا، تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آکورڈ نہ لگے انہیں۔ سالار نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کرایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ سیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹھ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سیدہ اماں یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھیں کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آنکولوجسٹ تھا۔ وہ بڑی تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سیدہ اماں ایک دم بے حد حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سبط علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا۔ جی، وہ یہی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر سبط علی نے بے اختیار کہا۔ ہاں،
وہ میری عزیزہ ہیں, ہم انہیں تلاش کر رہے تھے چند گھنٹوں سے. پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے. فرقان نے انہیں سیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کرائی. سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا. سیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھیں. ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ, فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا. ڈاکٹر سبطِ علی صاحب کی؟ سالار حیران ہوا. ہاں انہی کی. سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو, سیدہ اماں نے فرقان سے کہا. فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا. ڈاکٹر سبطِ علی اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے. سیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے سالار کو دیکھا. تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی تھیں. وہ کچھ شرمندہ ہو گیا. میں برتن دھو رہا تھا. سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا. ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا. سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں اسے اپنے عقب میں. فرقان کی آواز آئی. یہ کام بعد میں کر لینا, تم گاڑی کی چابی لو, میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں, سالار نے کہا. اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے. فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا. ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا. بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے. بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے. سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھیں. وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئیں. حلوائی کی دکان, گٹر کی سیمنٹ والے ڈھکن, پرویز صاحب کا گھر. جی. سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا. اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں, صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں. آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی. انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا. فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی. سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا. وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی. تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا, سیدہ اماں نے کہا. میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی, خاص طور پر سالار کو. بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا. سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں سیدہ اماں, چائے ہم پھر کبھی پئیں گے, آج ہمیں دیر ہو رہی ہے. ہاں سیدہ اماں, آج چائے نہیں پئیں گے, کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے. فرقان نے بھی جلدی سے کہا. دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں. لے بھلا, کھانا کیسے بھولیں گے ہم. وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھی وہی بنا کر کھلائیے گا, فرقان نے کہا. اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی. سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں, اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا. اچھا سیدہ اماں, خدا حافظ, فرقان نے سیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا. سالار گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا. تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے. فرقان نے کہا لگایا. کہنے میں کیا حرج ہے, ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں. تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا. بالکل جاؤں گا, وعدہ کیا ہے میں نے. اور تم نے؟ میں تو نہیں جاؤں گا, سالار نے انکار کیا. جان نہ پہچان منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں. ڈاکٹر سبطِ علی صاحب کی فرسٹ کزن ہیں وہ, اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ, فرقان نے کہا. وہ اور معاملہ ہے, انہیں مدد کی ضرورت تھی, میں نے کر دی, اور بس اتنا کافی ہے. ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی, لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر میں تو میں تو کبھی نہیں جاؤں گا. سالار سنجیدہ تھا. میں کون سا اکیلا جانے والا ہوں یار, بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا. جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے. نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی. ہاں بھابھی کے ساتھ چلے جانا, کوئی حرج نہیں. سالار مطمئن ہوا. میں جاؤں؟ تم کو بھی تو ساتھ چلنا ہے, انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے. میں تو نہیں جاؤں گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تم ہو آنا کافی ہے, سالار نے لاپرواہی سے کہا. تم ان کے خاص مہمان ہو, تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا. سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا. اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو. فضول باتیں مت کرو, سالار نے اسے ناراضگی سے کہا.
اچھا دیکھ لینا پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے. سیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو. ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے. میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا. پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی. اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھیں، اگر ہم اس میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لڑکی کیا نام لے رہی تھی؟ ہاں آمنہ تمہارے لیے بہترین ہوگی. شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر سبط علی کے رشتہ دار ہیں وہ، اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو. سالار نے اسے جھڑکا. فرقان سنجیدہ ہو گیا. میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں. تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سبط علی صاحب کے خاندان میں ہو. جسٹ شٹ اپ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب ختم کرو. سالار نے سختی سے کہا. چلو ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا. سالار نے گردن موڑ کر چپتی نظروں سے اسے دیکھا. ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان دو. فرقان نے اس کا کندھا تپتپایا. سالار کچھ ناراضی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا. سیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سبط علی کے یہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا. سیدہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں. میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں. آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں. فرقان نے معنی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا. وہ نظریں چرا گیا. نہیں ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا. وہ دونوں ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے جہاں کچھ دیر بعد سیدہ اماں بھی آ گئیں، اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا. فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا. اگلے ویکنڈ پر فرقان نے سالار کو سیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا. سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ اماں سے معذرت کر لی. ویکنڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا. وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا. سالار میں سیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا. فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا. بہت اچھی لڑکی ہے، سیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح. تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی. نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے. فرقان تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے. سالار نے اسے ٹوکا. میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا. میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا. تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے. سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا. میری باتوں کی وجہ سے نہیں. تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان ایک دم سنجیدہ ہو گیا. اوکے صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. پھر سالار نے سرد مہری سے کہا. یہ ایک بچکانہ سوچ ہے. فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا. اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے. پھر سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا. then you should get rid of it. تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. فرقان نے نرمی سے کہا. I don't want to get rid of it so. میں اس سے چھٹکارا نہیں چاہتا. پھر سالار نے ترکی بترکی کہا. فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا. میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں. اوکے نہیں کروں گا، اس بارے میں تم سے بات غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سلجھو انداز میں کہا. مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے. سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکنڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا. سکندر عثمان نے قدرے ستائشی لہجے میں اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا. وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا. شلوار قمیض
سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے طور پر کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر ہی لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد ہمدانی کو جانتے ہو؟ عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے، ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں پچھلے ویکینڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی ہے، بہت ویل بیہیوڈ ہے اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں۔ سکندر نے نرمی سے کہا۔ میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھتے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے چینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا ہوگا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی؟ سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو۔ سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ نہیں ملی مجھے، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار، 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہی ہو۔ سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا؟ اگر ساری عمر نہ ہوا
تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔